غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی کی بھارتی حکومت نے جماعت اسلامی پر غیر قانونی پابندی میں مزید 5 سال کی توسیع کر دی ہے۔ بھارتی حکومت نے تنازع کشمیر کے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کی حمایت کرنے پر فروری 2019 میں جماعت اسلامی پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ بھارتی قابض حکام کی طرف سے جماعت اسلامی کو مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے بینک اکاؤنٹس اور اثاثے منجمد اور کئی رہنما اور کارکن گرفتار ہیں۔ فروری 2019 میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس سے جماعت اسلامی پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ مودی حکومت نے تنازع کشمیر کے پرامن حل کی حمایت کرنے والی دیگر سیاسی جماعتوں جموں کشمیر مسلم لیگ، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، تحریک حریت، دختران ملت اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری اپنے بیان میں جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر پر پابندی میں توسیع کی شدید مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت اس طرح کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیری عوام کو اپنی منصفانہ جدوجہد آزادی جاری رکھنے سے روک نہیں سکتی۔ حریت کانفرنس نے سیاسی جماعتوں پر پابندی اور غیر قانونی گرفتاریوں اور کشمیریوں کی املاک کی ضبطگی کی مودی حکومت کی پالیسی پر کڑی تنقید کی ہے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی جاری کارروائیوں کے دوران کئی کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ قابض فوجیوں نے بارہمولہ، اسلام آباد، راجوری، بانڈی پورہ، کلگام اور کشتواڑ اضلاع میں تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران یہ گرفتاریاں کی ہیں۔ خلیجی ملکوں نے بھارتی پروپیگنڈا فلموں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارتی فلم دفعہ 370 کو خلیجی ملکوں میں ریلیز سے روک دیا گیا ہے، جو کہ کشمیر میں حالات پرامن ہونے کے مودی حکومت کے بیانیے کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ 23 فروری کو سنیما گھروں میں ریلیز کی گئی بالی ووڈ فلم دفعہ 370 میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حالات کی غلط اور من گھڑت عکاسی اور بھارتی مظالم سے چشم پوشی کی گئی ہے۔ اس سے قبل بالی ووڈ فلم فائٹر کو بھی خلیجی ممالک میں ریلیز سے روک دیا گیا تھا اور ماضی میں دی کشمیر فائلز جیسی متنازع فلموں کو بھی مسلم مخالف ایجنڈے کا پرچار کرنے پر بین الاقوامی فورمز پر ایسی ہی تنقید کا نشانہ بننا پڑا تھا۔